شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول، قد خلت تحقیق کے گزر چکے، من قبلہ ان سے پہلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، الرسل یہ رسول کی جمع ہے، رسل بہت سارے رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزر چکے۔ افئن ماتا، اس شروع کے اندر جو حمزہ ہے استفہامی ہے، کیا؟ اگر ماتا وہ انتقال فرما جائیں، وصال کر جائیں، فوت ہو جائیں، او قتلا یا وہ شہید کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل۔ کیا اگر وہ رسول فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص پھرے اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، پس ہرگز نہیں بگاڑ سکتا اللہ کا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عن قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، شاکرین کو۔ میدان احد کے اندر اس کا چونکہ واقعہ چل رہا تھا، 2-3 رکوعوں سے مسلسل رب کائنات نے اس کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ میدان احد میں ایک مشرک کافر تھا، اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نشانہ لگایا اور ایک بھاری پتھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر اس نے مارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دندان مبارک پر وہ لگا پتھر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے گڑھا تھا، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے اس گڑھے کے اندر، تو آقا علیہ اس گڑھے کی جو منڈیر تھی اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سر مبارک تھا، یہ گردن، اور یوں اس طرح اس گڑھے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر کی وجہ سے جو پیچھے دھکا لگا اس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لے گئے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اسی غزوہ کے اندر، اسی پتھر سے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے کے اندر گرے ہیں تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا، جو کافر تھے وہ کہنے لگے لو جی مسلمانوں کا نبی وہ قتل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، کہنے لگے بس وہ مارے گئے، ختم ہو گئے۔ اب جب یہ خبر پھیلی ہے مسلمانوں کے اندر تو مسلمانوں کے قدم بھی اکھڑ گئے۔ اب مسلمانوں میں سے بعض وہ تھے جو کامل الایمان تھے تو سارے کامل الایمان، لیکن ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو بالکل استقامت کا پہاڑ بن چکے تھے، ثابت قدم تھے، اور بعض وہ تھے کہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب لوگوں نے آپس کے اندر تبصرہ کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ کہنے لگے جب نبی نہ رہا تو ہمیں اپنی پچھلی شریعت پر آنا چاہیے، ہم پچھلے دین پر آ جاتے ہیں، اس دین کو چھوڑ دیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں رہے تو ہماری زندگی بھی اب بے فائدہ ہے، ہمیں بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو کچھ لوگ وہ ویسے وہاں سے بھاگے کہ ہمارا سپہ سالار جب مارا گیا تو ہم بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب قدم اکھڑے تو لوگوں نے مختلف قسم کی آراء لوگوں کی وہ سامنے آئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ایک صحابی رسول ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، آ کر کے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہیں ہوا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال نہیں فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت آواز بلند کی، پکارا لوگوں کو، فرمایا کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الی عباد اللہ، کہ تم آؤ میری طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بلا لیا
جب یہ پکار حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان کے اندر پہنچتی ہے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ آوازہ بلند کرنا شروع کر دی ہے۔ فرمایا کہ آؤ لوگو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہیں ہوا، صحیح سالم ہے۔ اب اللہ کریم جل شانہ نے مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائی۔ اب مسلمانوں نے ہمت کی، دوبارہ جمع ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی اور مشرکین کو وہاں سے دور کیا۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت، صرف یہی رسول نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول، قد خلت تحقیق کے گزر چکے ان سے پہلے الرسل، بہت سارے رسول، افا ام ماتا، کیا اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، اپنی ایڑیوں کے بل تم پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو شخص پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، پھر اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں اگر تم اپنے اسلام سے پھر جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، یہ تمہارا اپنا ہی اس کے اندر نقصان ہے۔ یہ وفات تو ہر ایک پر آنی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے کہ اگر وہ نبی وہ وصال کر جائیں تو اس کے بعد تم بھی اس طرح کے پہلو اختیار کرو، تم اسلام سے پھر جاؤ گے۔ بس یجزی اللہ الشاکرین، عن قریب اللہ جزا دے گا شکر کرنے والے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا نہیں ہے لنفس، کسی ایک کے لیے، ان تموت، یہ کہ وہ مرے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ کا معنی مگر بھی ہے، سوائے بھی ہے اور بغیر بھی ہے۔ کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے، کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرے۔ کتاباً مؤجلا، لکھا ہوا ہے مقررہ وقت، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلا مقررہ وقت، ہر ایک کا مقررہ وقت اللہ کریم نے لکھا ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص یرید ارادہ کرے ثواب الدنیا، دنیا کے انعام کا، دنیا کے ثواب کا، نؤتہ منہا، ہم دیں گے اس کو اس دنیا میں سے۔ اور ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو شخص ارادہ کرے ثواب الآخرہ، آخرت کے انعام کا، نؤتہ منہا، ہم دیں گے اس کو آخرت میں سے۔ تو یہاں پر رب کائنات نے تصحیح نیت کے متعلق ہمیں ارشاد فرمایا، کوئی بھی کام کرے اس سے پہلے آپ کی نیت اچھی ہو، نیت آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ لیکن یہ اس آیت مبارکہ کا نزول رب کائنات نے اصحاب علیہم رضوان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ اس درے کو چھوڑ کر تشریف لائے میدان کے اندر جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھڑا کیا تھا، اب وہ چھوڑ کر جب میدان کے اندر آ گئے تو اب یہاں پر میدان کے اندر وہ کس لیے آئے تھے؟ مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے، اس مال کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، مال کو جمع کرنا، مال غنیمت کو اکٹھا کرنا، اسے سنبھال کر رکھنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر اسے اپنے مصرف تک پہنچانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جہاد کا حصہ ہے، اس مال کی حفاظت رکھنا یہ جہاد کا جزو ہے۔ لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے ان کی تنبیہ فرمائی، وہ اس لیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں وہاں پر جمع کیا، کھڑا کیا تھا، انہیں وہ چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھی، لیکن یہ اصحاب علیہم رضوان کا ایک اجتہاد تھا تو وہ چھوڑ کر آ گئے اس جگہ کو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کریم جل شانہ نے تنبیہ اس لیے فرمائی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہو، اس کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ رب کائنات اصحاب کو دنیا کے اندر ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں، ایک مثال بنانا چاہتے ہیں تمام کائنات والوں کے لیے، تو ان کی یہ چھوٹی سی لغزش یہ بہت بڑی لغزش ہے۔ بڑوں کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہوا کرتی ہے۔ تو وَمَن یُرِدْ ثواب الدنیا، جو شخص چاہے دنیا کا ثواب، دنیا کا انعام، نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ اور وَمَن یُرِدْ ثواب الآخرہ، جو شخص چاہے آخرت کا ثواب، نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔
وسنجزی الشاکرین، ان قریب ہم بدلہ دیں گے شاکرین کو، شکر کرنے والوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وَكَأَيٍّ بہت سارے، من نبی، نبیوں میں سے، قاتلا جنہوں نے قتال کیا، بہت سارے نبی تھے جنہوں نے جہاد کیا، معہو ان نبیوں کے ساتھ، ربیون کثیر بہت سارے اللہ والوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر قتال کیا، جہاد کیا۔ ربیون اللہ والے، کثیر بہت سارے، ان نبیوں کے ساتھ بہت سارے اللہ والوں نے بھی مل کر وہ قتال کیا، لیکن فما وہانو وہ سست نہیں پڑے، لما اصابہم اس وجہ سے جو پہنچا ان کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر جو انہیں تکالیف آئیں، جو مصائب ان پر آئے، تو اس کی وجہ سے وہ سست نہیں پڑے، اور وما ضعفوا اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی وہ دب گئے، ان تکالیف کی وجہ سے، ان مصائب کی وجہ سے وہ دبے بھی نہیں، کمزور بھی نہیں پڑے، سست بھی نہیں ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان مصائب پر، ان تکالیف پر پہلے نبیوں نے اور جو پہلے اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے بھی صبر کیا۔ ہمیں بھی صبر کی تلقین ہے اس کے اندر کہ تم تو اعلیٰ درجے کے، خیر الامم تمہارا لقب ہے، خیر الامم سب سے بہترین امت، سب سے بہترین امت تمہارا یہ لقب ہے، اور اس کے باوجود اگر تم سست پڑ گئے یا تم نے اپنے آپ کو دبا لیا یا تم کمزور پڑ گئے تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ رب کائنات نے تمہیں بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے تمہیں حضور کا امتی بنایا، اس وجہ سے تمہیں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، فرمایا پہلے جو لوگ تھے انبیاء اور اللہ والے، جب ان پر کوئی مصیبت کا وقت آتا، کوئی وہ تکالیف کے اندر وہ پھنس جاتے، وما کان قولہم نہ ہوتا ان کا قول، الا ان قالوا سوائے اس کے وہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا تو معاف کر ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا ہماری زیادتیوں کو بخش دے، فی امرنا ہمارے معاملے کے اندر، ہمارے کاموں کے اندر، ہمارے کاموں کے اندر جو ہم سے لغزش ہو گئی، جہاد کرنے کے اندر، وہ نیکی کا کام کرنے کے اندر ہم سے جو لغزش ہو گئی، یا اللہ اس کو بھی تو بخش دے۔ وثبت اقدامنا اور تو مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو، ثابت رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم پر۔ چار قسم کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ تو اگر کوئی مصائب آ جاتے ہیں انسان پر تو یہ اس کے سابقہ گناہوں کی وجہ سے بھی کوئی بندہ تکلیفوں کے اندر پھنس جاتا ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی تکلیف آئے سب سے پہلے اللہ کریم جل شانہ سے معافی طلب کریں اپنے گناہوں کی۔ اور واسرافنا فی امرنا، جو ہم نے دین کے کاموں کے اندر لغزش کی، اس کے اندر ہم نے سستی کی، اس پر بھی اللہ کریم جل شانہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیں۔ وثبت اقدامنا اور پھر رب کائنات سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں مضبوط رکھ، مستقل مزاجی ہمیں عطا فرما۔ اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اس کے بعد یہ دعا کریں، یا اللہ ہماری کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بہترین انعام، آخرت کا بہترین انعام۔ تو معلوم ہوتا ہے شاید مبارکہ سے کہ رب کائنات نے اصحاب علیم الرضوان کی اس ایک اجتہادی خطا کو معاف فرما دی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب بھی، بہترین انعام، آخرت کا بہترین انعام وہ انہیں عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو رب کائنات پسند فرماتے ہیں، ان کو دوست رکھتے ہیں۔ یحب کا معنی دوست رکھنا، کسی کو پسند کر لینا۔
اللہ دوست رکھتے ہیں محسنین کو۔